ہم نے دیکھا چترال کے شہری عبدالواحد نے ان کا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا, وہاں پہ گئے, انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اب وہ جناب ہیں وہاں کے فائنل ایئر میں اور اب وہ تھیسس کر رہے. کتنی بڑی بات ہے یہ, آپ کو پتہ ہے اشفاق, یہ پہلے ایسے چترال کے شہری ہیں جن کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ فائنلی کیونکہ اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے انرول بھی ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ نے جو انیشلی بات کی نا کہ کس کا خواب نہیں ہوتا بھائی, اس کا خواب نہیں ہوتا جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آکسفورڈ کیا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ییل کیا ہے, اسٹینفورڈ کیا ہے, MIT کیا ہے. تو نہیں پتہ ہوتا تو ان کے خواب نہیں ہوتے, لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے اور خواب کو اس دور دراز علاقے میں رہنے والے اس ہونہار طالب علم نے یہ اچیو کیا, بلا شبہ نہ صرف یہ کہ اس کے گاؤں والوں کے لیے آپ دیکھیں کتنا جشن منا رہے ہیں. مطلب کمال کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے خوشی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, غم میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں. جو برادری سسٹم ہے اس کی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہم نے اس موقع پر دیکھا, تو پورے پاکستان کے لیے یہ اچھی بات ہے, خوشی کی خبر. پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. اور سب سے پہلے جو عبدالواحد صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں جناب کہ ایک لمبے عرصے ایک طویل انہوں نے جدوجہد کی اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ چترال کے باقی لوگوں میں بھی جو علم کی روشنی کو ایسے ہی آگے بڑھائیں اور چترال کا جو پرسپیکٹیو ہے, چترال کا جو کلچر ہے دنیا تک پہنچائیں, اور ساتھ میں چترال کے کلچر میں جہاں پہ جو ٹیکنالوجی میں جدت بھی لے کر آئے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالواحد صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم عبدالواحد, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو جناب. یہ کہیے گا کہ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جب آپ کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا, آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا تھا, چترال والوں کو پتہ چلا تھا, کیسا رسپانس تھا ان کا؟ جب میں لندن سے اسلام آباد پہنچا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ جلدی آ جائیں. یوزولی میں کافی ٹائم لیتا ہوں گھر پہنچنے میں, لیکن اس وقت چونکہ راستے بھی بند تھے تو میں اسلام آباد سے نکلا اسی رات. تو راستے میں میرے کچھ کزنس مجھے پک کرنے آئے 2 گاڑیاں لے کے, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سارے گاؤں والے اس طرح انتظار کر رہے ہیں. تو میں بڑا سرپرائز تھا جب میں پہنچا تو اتنے سارے لوگ جمع تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے گیٹس رکھے گئے تھے, پھول برسائے جا رہے تھے. تو میں بڑا سرپرائز بھی تھا اور خوش بھی تھا اس بات پہ کہ پہلی بار ایجوکیشن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. یوزولی یہ شادی بیاہ اور اس طرح کی سیلیبریشنز میں اس طرح ہوتا ہے چترال میں یوزولی, لیکن ابھی یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے. اور جو اس طرح کی خوشیاں ہیں, جیسا کہ میرا PhD میں ہو گیا تو اس کو کمیونٹی کے لوگ منا رہے تھے. اکثر کو پتہ بھی نہیں ہے کہ PhD کیا ہے, لیکن پھر ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جو ان کے کمیونٹی سے کوئی آگے جا رہا ہے, تو اس لیے وہ اس کو منا رہے تھے. مجھے اس بات کی بڑی زیادہ خوشی ہے. ویسے تو یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جناب یہ سفر ہو گیا اور یہ بڑا مختصر سفر, لیکن آبویسلی آپ نے بہت کچھ فیس کیا ہوگا, بہت کچھ خواب دیکھے ہوں گے, مسائل کا سامنا کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. تو وہ جو مسائل رہے, جو رکاوٹیں رہیں, ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا. میرے خیال میں ہر کسی ایک جرنی ہوتی ہے. تو میں بھی جب اسکول میں تھا, اسکول کے بعد میں ایک ایکسچینج پروگرام میں US بھی گیا ہوا تھا, تو وہاں سے میرے خیال میں مجھے کئی چیزوں کا پتہ چل گیا, ایکسپوجر ہوا مجھے کافی. اور اس کے بعد پھر میں کراچی گیا, تو چترال سے کراچی مائیگریٹ کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. وہاں پہ میں خود سے رہ رہا تھا دوستوں کے ساتھ, اور سارے کام خود کرنے پڑ رہے تھے. تو آپ یونیورسٹی جاؤ, یونیورسٹی کے کام کرو, واپس آ کے اپنے بھی کام کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینس کو مینیج کرنا. تو یہ سارے مسائل تو تھے میرے خیال میں. یہ کافی پاکستان میں کئی اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی جو رورل ایریاز سے آتے ہیں, ان کے لیے کامن جو ہے نا یہ مسئلے ہیں. اچھا یہ بتا بھی آپ نے کہا کہ آپ ایکسچینج پروگرام میں US میں بھی گئے تھے, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ آپ 5 ہفتوں کے لیے جاتے ہیں, دین پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ جہاں کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا, پھر پراپر وہاں سے تعلیم حاصل کرنا, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, گھر سے دور ہوتا ہے. تو سب سے کس نے سپورٹ کیا تھا؟ گھر والے گھبرائے تو نہیں کہ ہائے اتنی دور جا رہے ہو اتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ سے میرے خیال میں میری فیملی والوں کو یہ پتہ تھا کہ مجھے تعلیم کے لیے گھر سے باہر رہنا ہے, اور گھر میں سب نے سپورٹ کیا. انیشیلی میرے ابا جو تھے وہ آرمی میں تھے, اور ان کو بڑا ایک شوق تھا کہ ان کے بچے ہیں وہ پڑھیں اور کچھ نیا کر کے دکھائیں. تو میرے خیال میں ابا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے بعد امی ایز اے سنگل مدر, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اوبویسلی میں سب سے چھوٹا بچہ تھا, تو ان کو بڑی اس کی مطلب مشکل تھا ان کے لیے, لیکن انہوں نے بڑے سیکریفائس دیے ہمارے لیے. اور انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا جائیں, گھر پہ رہیں اور باہر نہیں جائیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بلکہ ہمیشہ کہا کہ اگر آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. مبارکباد بھی دیتے ہیں. طالب علم عبدالواحد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. واحد, پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ واحد شخص ہیں جو کہ اپنے گاؤں سے PhD کے لیے آکسفورڈ میں جن کا مطلب رہا ہے سفر. تو یہ سفر جو تھا گاؤں سے آکسفورڈ تک کیسا رہا, اور راستے میں کیا مشکلات بھی کوئی پیش آئی, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا ذرا. سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد مطلب یہ جو ایک سفر تھا, اوبویسلی ایک لانگ جرنی ہے.
چترال سے سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد چترال میں ہی میں نے کلاس 10 تک پڑھا، پہلے آرمی اسکول میں، پھر آخان ہائر سیکنڈری اسکول چترال میں. اس کے بعد پھر میں ایک ایکسچینج پروگرام میں US گیا، یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام. وہاں سے واپس آ کے کراچی سے پڑھا اور حبیب یونیورسٹی سے میں نے انڈر گریڈ کی ڈگری لی سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی میں. اس کے بعد پھر میں لندن چلا گیا، انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کا ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں، اور پھر وہاں سے جا کے میں نے آکسفورڈ میں ایڈمیشن لے لیا. تو یہ ایک کافی لمبا سفر ہے اور اس میں کئی مواقع ملے، اسکالرشپس کے مواقع ملے، جس کی وجہ سے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس تھے، جو مسائل تھے، ان کو اس طرح سے میں نے ڈیل کیا. اور ادروائز یہی تھا کہ آپ فیملی سے دور رہ رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں کافی اسٹوڈنٹس کے لیے کامن مسائل ہیں. تو کوئی ایسا اتنا کوئی یونیک کیس نہیں تھا، لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ ہم جو رورل ایریاز سے ہیں، چترال سے ہیں، یا پھر مطلب گلگت بلتستان سے ہیں، اس طرح کے علاقوں سے بچے ہمیشہ اپنے گھروں سے دور جا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اپنے علاقے میں کوالٹی ایجوکیشن ابھی تک فراہم نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے، لیکن ایک یونیک چیز تھی، وہ آپ کا استقبال تھا. جب آپ کا گاؤں والوں نے استقبال کیا، آپ کو بھی کوئی دولہے دولہے والی فیلنگ آ رہی تھی؟ یہ بتائیے گا کتنا سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے. یہ میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ خوش آمدید کہہ رہے تھے. ویسے تو مطلب چترال میں یہ کلچر ہے کہ وہ کسی بھی خوشی کے موقع میں اس طرح کا ایک جو ہے نا مطلب ایک ریچول، ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ سب لوگ مل کے خوشی مناتے ہیں ساتھ میں اور جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے جب کوئی شادی بیاہ ہو یا پھر کوئی کسی نے بہت کوئی بڑا اچیومنٹ حاصل کیا ہو، مطلب جاب کے حوالے سے یا پھر ریٹائرمنٹ کسی کا ہو رہا ہو، تو اس طرح کے موقع پہ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ ایجوکیشن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا. تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لوگ اب جو ہے ایجوکیشن کو ایز اے فیلڈ اب ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ویسے ہی مطلب چترال میں علم دوستی بہت زیادہ ہے، لیکن اب اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف جاب پہ فوکس نہیں کر رہے، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو چترال سے بچے ہیں وہ پڑھیں، وہ PhD اکیڈیمیا میں جائیں اور ان فیلڈس میں بھی جو ہے نا ملک کا نام روشن کریں. اچھا عبدالواحد، آپ آکسفورڈ میں اس وقت PhD کس موضوع میں کر رہے ہیں، اور کیا PhD کر کے وطن واپس آنے کے بھی کوئی چانسز ہیں کہ وطن واپس آئیں گے، اپنے علاقے کے لیے کام کریں گے؟ میرا جو عنوان ہے وہ چترال پہ ہی ہے. میرا ماسٹرز کا تھیسس بھی اسی پہ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. اور جو PhD کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی جو چترال میں شمولیات جو ہیں، جو کامن سے جسے ہم کہتے ہیں، جیسے کہ جو ہمارے چراگاہ ہو گئے، دریا وغیرہ، اس کو کمیونٹی کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. یہ ایک کافی بڑا جو ہے نا ایک ڈسکشن ہے جیوگرافی اور انوائرمنٹ میں کے فیلڈ میں. تو میں اسی پہ کام کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کمیونٹی کے لیے یہ جو کامنس یہ کیا معنی رکھتے ہیں. چراگاہ جو ہے وہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ان کی روحانی اور جو ہے نا اکنامک کافی ان کی ریلیشن ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح لوگ ماحول کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں چترال جیسے ایک پسماندہ علاقے میں، اور ان کے اس تعلق سے ماحولیات کے لیے کتنے اچھے اور برے جو ہے نا اثرات پڑ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مگر اگر اس جو ایک لائیولیہڈ ہے اس کو چینج کیا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا. اور PhD کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ واپس آنے کا پلان ہے. ابھی 3-4 سال تو ویسے بھی PhD میں لگ جائیں گے، لیکن ہوپ فلی کسی نہ کسی طرح سے واپس آ کے جو ہے نا اپنے علاقے کو سرو کرنے کا پورا جو ہے ارادہ ہے. میرا پیغام یہی ہوگا کہ جتنے مسائل ہیں اتنے سلوشنز بھی موجود ہیں دنیا میں. آبویسلی مطلب دنیا میں جو ہے نا برابری نہیں ہے. بہت سارے جگہوں میں جو ہے وہ ریموٹ ایریاز سے، وہاں پہ فیسلٹیز کم ہیں، مالی لحاظ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو پہ حاوی ہونے کا نام ہی زندگی ہے میرے خیال میں. بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے اسکالرشپس ہیں. میں نے خود مطلب انڈر گریڈ کے بعد سے کبھی میں نے خود سے فیس پے نہیں کی، بلکہ اسکالرشپ سے پہ میں پڑھتا رہا ہوں. تو میرا پیغام یہی ہوگا کہ سارے جتنے بھی آپ کے مواقع ہیں ان کو ڈھونڈیں اور کوشش کریں کہ آپ کسی مسائل کی وجہ سے کوئٹ کرنے کے بجائے جو ہے نا کوئی آپ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں.